إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، عظمت و بزرگی، عبادت و بندگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار، لائق و زیبا ہے، جس نے بیش بہا، بے شمار، لاتعداد نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا، اور سب سے عمدہ نعمت ہمیں مذہب اسلام عطا کیا، ہمیں مسلمان بنایا۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت، کامیابی اور کامرانی کے لیے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تعلق سے
مختصر طور پر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اللہ پر توکل اور انسانی زندگی میں اس کے اثرات۔ چونکہ موضوع عقیدے کے تعلق سے ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ موضوع کو بغور سماعت کرنے کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں چاہے وہ اخروی ہو یا دنیاوی ہو اللہ رب العالمین کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ توکل کہتے کس کو ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی لغوی تعریف کرتے ہوئے علامہ ابو السعادات ابن الاثیر رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ توکل کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو عاجز اور کمزور ظاہر کرے اور کسی ایسی ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرے اس یقین کے ساتھ کہ جو کام مجھ سے نہیں ہو سکا یہ کام یا وہ کام یہ ذات جس کے اوپر میں بھروسہ کر رہا ہوں پورا کر دے گا۔ یہ لغوی اعتبار سے توکل کی تعریف ہے۔ شرعی اصطلاح کے اندر توکل کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں یعنی شریعت کی نظر میں توکل کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے مکمل یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دے۔ اس کو شرعی اصطلاح میں توکل کا نام دیا گیا۔ لغوی اعتبار سے کیا فرق ہے کہ وہاں اللہ رب العالمین کا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ پر وہاں کسی ذات کے اوپر بھروسہ کرے، آدمی خود کمزور ہو، اس کام کو کرنے سے عاجز ہو اور اپنے سے مضبوط شخص پر بھروسہ کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ یہ آدمی پورا کام کر دے گا، اس توکل لغوی ہے۔ جبکہ شریعت میں توکل کا معنی مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب جو نظر آ رہے ہیں ان کو اختیار کرے، اس عمل کو انجام دینے کے بعد یہ یقین رکھے عمل تو ہم نے اپنی طرف سے کر دیا لیکن پورا کرنا نہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اس کو شریعت کے اندر توکل کہا جاتا ہے۔ توکل کی تعریف لغوی اور شرعی اصطلاحی آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ توکل کس پر کرنا چاہیے؟ اپنے ہر معاملات میں کس کے اوپر بھروسہ کیا جائے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کس کو اپنا ہمنوا یا اسی طریقے سے اپنا رب مانا جائے، اپنا مالک مانا جائے؟ تو اس سلسلے میں اگر آپ غور کریں، ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا عقیدے کا موضوع ہے، اس لیے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم بھی ہو لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر جا بجا اس بات کو کھول کر کے بیان کیا کہ توکل کس پر کرنا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارا پورا کا پورا بھروسہ، پورا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اگر تم مومن ہو۔ شرط لگا دی، ایمان کے ساتھ توکل کو جوڑ دیا گیا۔ میں نے پہلے کہا تھا عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کے ساتھ توکل کو جوڑ دیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر توکل آدمی کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے، ایمان کی نفی ہو جاتی ہے توکل کے نہ ہونے سے۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے، ان کی قوم کے تعلق سے ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ارض مقدسہ کے اندر داخل ہو جاؤ اپنے قوم کو لے کر کے، حالانکہ جس زمین میں جانے کا حکم دیا اس زمین کے اندر بہت زیادہ ظالم اور جابر لوگ تھے، آپ نے سن رکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، بہت زیادہ ظالم اور جابر تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا فتوکلوا، اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن اور داخل ہو جاؤ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ در حقیقت صحیح معنوں میں توکل اللہ رب العالمین کے اوپر وہی آدمی کر سکتا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہو۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومنین کی صفت بیان کی گئی کہ مومنین کا معاملہ کیا ہے، کیا کہا انما المؤمنون الذين اذا ذکروا، مومنوں کا معاملہ تو یہ ہے، در حقیقت مومن تو وہ ہے اذا ذکروا، جب تلاوت کی جاتی ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کی جا رہی ہے، زادتہم ایمانا، یہ مومنین کی صفت ہے کہ ان ساری چیزوں کو سن کر کے ایک مومن کے ایمان کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے۔ اب لوگوں نے اپنا عقیدہ بنا رکھیا کہ بھائی ایمان ایک جیسا رہتا ہے، گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، بہرحال وہ الگ موضوع ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ کہا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہیں یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، مومنین کا معاملہ یہ ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایمان کا تذکرہ کرنے کے بعد توکل کا لفظ استعمال کیا۔ یہ بتلانا مقصود ہے کہ توکل در حقیقت ایمانیات کے اہم ترین رکن میں سے ہے۔ اگر یہ زندگی سے نکل جائے تو انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا پھرے اور زندگی بھر ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہے۔ تو توکل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے رسول، اے نبی، آپ کے لیے اور آپ کے ان مومنین کے لیے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کر لینا کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سب کام کرنے والا ہے، سب کچھ کر دے گا۔ بہت ساری آیتیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ ہر آیت کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے سنایا جائے۔ بہرحال تو معلوم کیا ہوا، توکل کس پر کیا جائے؟ توکل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ توکل علی غیر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ توکل کی دو صورتیں اور ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے مانگنے کا حق ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے، اللہ رب العالمین کی ساری چیزیں آدمی غیر کو دے دے۔ قبر والوں سے ڈرنے بھی لگ جائے، پیر فقیر سے ان کی عبادت بھی کرنے لگ جائے، اور ان کے نام کی نیاز بھی دینے لگ جائے۔ یہ توکل علی غیر اللہ کی ایک صورت ہے جو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک چھوٹا آدمی، جیسے میں نے لغوی تعریف بیان کی تھی آپ کے سامنے، اپنے بڑے آدمی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے کسی کام کے لیے۔ اب چھوٹا بھائی ہے، بڑے بھائی کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے کسی کام کے لیے۔ اب ایک عام آدمی ہے، اپنے محلے کے ممبر کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے کسی کام کے لیے۔ تو یہ توکل تو جائز ہے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اس بھروسہ کرنے والے کا معاملہ یہ ہونا چاہیے بھائی کرنا تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن سبب اختیار کر رہے ہیں۔ کام یہ کرائے گا میرا، کرے گا اللہ رب العالمین، ذریعہ یہ بنے گا۔ یہ عقیدہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف اور سارا کا اعتماد اس آدمی کے اوپر کر لیا جائے کہ بھائی آپ تو فلاں ہیں، آپ تو فلاں ہیں، آپ ہمارا کام کرا دیجئے، تو انسان کی ذات کا کیا بھروسہ؟ اللہ رب العالمین سے لو لگانے والے کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ تو یہ توکل کی دو وہ صورتیں ہیں جو غیر اللہ کے تعلق سے ہیں۔
تو ایک ناجائز ہے، دوسری جائز اس وقت ہے جب کامل توکل اللہ پر ہو لیکن سامنے والے کے اوپر صرف اور صرف اس بات پر اعتماد ہو کہ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، تو اس وقت جائز ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے آپ دیکھیں اب یہاں رک کر کے کہ کیا اسباب اختیار کرنا، کوئی اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی ہے؟ یہ آدمی یہ کہہ دے بھائی میرا تو توکل اللہ پر ہے، ہم اسباب اختیار کریں نہ کریں، ہم کسی چیز کو استعمال میں لائیں نہ لائیں، میرا پورا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ کی اگر مرضی ہوگی تو میرا کام کر دے گا، یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیں ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اعقلها واتوکلوا، اونٹ کے تعلق سے کہا کہ اللہ کے رسول میں اونٹ کو باندھ دوں اس کے بعد بھروسہ کروں، توکل کروں، یا واطلقوها واتوکلوا، یا اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دوں تب بھروسہ کروں اللہ پر، توکل کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اعقلها وتوکلوا، اعقلها، اس کو باندھ دو اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ اب دیکھیں آپ، اب ظاہر سی بات ہے آدمی اب تو اونٹ کا تو زمانہ ہے نہیں، گاڑی چلاتا ہے، بائک چلاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے کھڑی کرتا ہے تو لاک لگا کر جاتا ہے، تو یہ اسباب ہے، یہ سبب ہے۔ آپ اگر چابی چھوڑ کر کے اس میں چلے جائیں اور یہ کہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ نے چاہا تو چوری نہیں ہوگی، تو یہ تو جہالت ہے نیرے درجے کی۔ تالا لگا کر کے تجوری کی حفاظت کر کے اللہ پر بھروسہ کیا جائے، عمل کو انجام دے کر کے اللہ پر بھروسہ کیا جائے، یہ نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہمارا تو بیڑا عمل کچھ نہیں ہے، اسباب کچھ نہیں ہے، اور نتیجہ آدمی فرسٹ چاہتا ہے، فرسٹ ڈویژن پوزیشن چاہتا ہے، نتیجے میں عمل کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بات کہی گئی کہ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، اور اسباب اگرچہ کمزور ہوں لیکن توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ مثال بہت ساری ہے قرآن حکیم کے اندر، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دیکھیں آپ، تقریباً 20 سال تک، بعض روایتوں میں 18 سال کا بھی ذکر ہے، بدن کی بیماری میں مبتلا رہے، اور کئی بیماری لگی رہی آپ کو، کتنا تقریباً 20 سال تک جوجھتے رہے، پریشان رہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، تب جا کے اللہ نے کہا ایسا کرو کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، شفا مل جائے گی۔ اب بتائیے توکل کرنے والا کون؟ نبی۔ توکل کس پر کیا جا رہا؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر، اور اسی دوران آپ دیکھیں 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 18 سال کا، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے، بھروسہ رکھے رہے اور دعا کرتے رہے، اسباب اختیار کرتے رہے۔ اللہ نے کہا کہ زمین پر پیر مارو۔ اب آپ سوچیں کہ آدمی کہے گا کہ 20 سال سے بیمار ہوں، اگر زمین پر پیر مارنے سے معاملہ صحیح ہو جاتا تو دعا کرنے کا کیا مطلب؟ لیکن نہیں، حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ کس کو تھا؟ نبی کو تھا۔ اب نبی کو پیر مارنا ہی مارنا ہے، اب وہاں سے کچھ بھی نکلے، شفا ملے نہ ملے، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر پیر مارا، کیا قرآن کہتا ہے؟ چشمہ جاری ہو گیا، غسل کیا، ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ اسباب بہت مضبوط تھا، کتنا کمزور تھا۔ کوئی یقین کر سکتا ہے کہ زمین پہ پیر مارے تو چشمہ جاری ہو جائے؟ لیکن اللہ کی ذات تھی، اللہ چاہتا تو بغیر کسی پیر مارنے کے حکم کے یا کسی اور چیز کے شفا دے سکتا تھا۔ اللہ قادر ہے، کہہ دیتا کن تو ہو جاتا، لیکن چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسباب کو اختیار کرو۔ اسباب اختیار کرنا پڑے گا، کتنا بھی کمزور سبب کیوں نہ ہو، اختیار کرو، اس کے بعد اللہ رب العالمین تمہاری سنے گا۔ ہم تو یہاں سبب اختیار کرتے نہیں ہیں، بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے نہیں گئے، آخر میں معاملہ یہ ہوتا ہے اب تو اللہ مالک ہے، یہ حالات ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سب کچھ کر لیا، آخر میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ مالک ہے۔ بھائی اب تو، ارے پہلے ہی اللہ کو مالک جان لیا ہوتا، اللہ کو شافی مان لیا ہوتا ہے تو یہ نوبت نہ آتی، ہوتا تو وہی جو مقدر میں ہے، کم سے کم آخر میں جا کر کے یہ بات نہ آتی اب تو اللہ مالک ہے۔ ورنہ عقیدہ کمزور ہے ہم لوگ، عقیدہ اللہ رب العالمین، اپنی زندگی میں شاید کسی معاملے میں اللہ پر توکل کیا ہو مکمل طریقے سے، سب کا یہی حال ہے، کسی بھی معاملے کو آپ لے لیں،
چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا مل گئی پیر مارنے کی وجہ سے. بہت مضبوط اسباب نہیں تھا, بہت مضبوط سبب نہیں تھا کہ پیر ماریں گے اور وہاں سے جڑی بوٹی نکلے گی, لگا لیں گے صحیح ہو جائے گا. پانی نکلا, پانی سے اس کو شفا ملتی ہے بھائی, لیکن اللہ کا حکم تھا, ملی. حضرت مریم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے, بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. بھوک لگی, اللہ نے کہا کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ, کھجور کے تنے کو ہلاؤ. تنا ہلایا تو پکی کھجوریں گری, کھالی اٹھا کر کے. اب آپ بتائیے, ایک عورت, پیٹ میں بچہ, ہاتھ میں بچہ, صنف نازک, اور کھجور کا تنا دیکھا ہے آپ نے؟ 10 آدمی بھی چاہیں تو مل کر کے نہیں لا سکتے ہیں. لیکن اللہ کا حکم ہوا دارالاسباب ہونے کی وجہ سے, کہ سبب یہ ہے کہ ہاتھ رکھ کے ہلاؤ تو دینے والا اللہ کی ذات ہے. اللہ نے دیا, کھجوریں گری, اٹھائی, کھایا, پیٹ بھرا. تو معلوم کیا ہوا, سبب کا اختیار کرنا بے حد ضروری ہے. اگر آپ سبب اختیار نہیں کرتے, بغیر سبب کے اختیار کے اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, تو یہ آپ کی جہالت کہی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ سمجھ لیں آپ. تو معلوم کیا ہوا کہ سبب اختیار کرنا بھی ضروری ہے, لہذا سبب بھی اختیار کیا جائے, اس کے بعد اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کیا جائے. دکان کھول کر کے بیٹھا جائے, مال رکھا جائے, تب اللہ پر بھروسہ کیا جائے کہ ہاں اللہ رب العالمین کے راہ بھیجے گا. کتنی بھی مندی چل رہی ہو, اللہ گھر چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا ہے؟ کون ہے جو کہہ دے ہمارا گھر نہیں چل رہا ہے؟ مارکیٹ خالی پڑا ہے, کسٹمر نہیں آ رہے, لیکن اللہ گھر چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرنے والا ایسی جگہ سے روزی پاتا ہے کہ اللہ آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہاں سے اللہ رب العالمین بھیج رہا ہے. دن بھر دکان کھول کر کے بیٹھا رہا, دکان بند کرنے کا ٹائم ہوا, اللہ نے کسٹمر بھیج دیا کہ بندہ میرے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھا ہے, چلو بھیج دو. ایسا ہوتا ہے. تو معلوم کیا ہوا, سبب اختیار کرنا ضروری ہے, لہذا سبب اختیار کیا جائے. اسی طریقے سے اب دیکھیں, ایک سائڈ تو ہو گیا, ایک پہلو تو ہو گیا توکل کا. اب دوسرا یہ ہے کہ انسانی زندگی پر اس کے توکل کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, کیا اثرات نمایاں ہوتے ہیں, اس کے اوپر غور کریں. دنیا کے اندر انسان کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بندے سے راضی ہو جائے. ہم اللہ سے راضی ہوں یہ الگ مسئلہ ہے, اللہ رب العالمین بندے سے راضی ہو جائے یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے کہ اللہ راضی ہو گیا, دنیا تو راضی ہو نہ ہو بیڑا پار ہے ہمارا. اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس سے دنیا بھی راضی ہو جاتی ہے. ہمارے سامنے انبیاء کی مثالیں, محدثین کی مثالیں, صحابہ کی مثالیں سب ہیں. اللہ رب العالمین ان سے راضی تھا, دنیا بھی راضی ہے. یہ الگ بات ہے کہ چند کیڑے مکوڑے کی طرح لوگ گالیاں دیتے ہیں. اس لیے بھائی ہر کوئی اچھا نہیں ہو سکتا, نبی سب کو خوش نہیں کر پائے تو ہماری اور کی کیا حیثیت ہے. تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے, اللہ راضی ہو جائے دنیا راضی ہو نہ ہو. توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی محبت, اللہ کی محبت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. کہ رسول ایک چیز اور بتائی گئی یہاں پر کہ جب آپ کسی کام کو عزم کر لیں, پختہ ارادہ کر لیں, عزم مصمم کر لیں, اس کے بعد اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کریں کہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں, سبب تو میں اختیار کروں گا لیکن کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی درس دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا, کیا کہا؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں نبی, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کریں. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی اگر محبت حاصل کرنی ہے, اس کی رضا چاہتے ہو, توکل کرو, کوئی کام کرو, اللہ پر بھروسہ کرو, اس کے بعد کام. یہ پہلا فائدہ ہے انسانی زندگی کے لیے. اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین بندے سے راضی ہو گیا تو اور جو دیگر لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ رب العالمین نے بندوں کی محبت ڈال رکھی ہے وہ بھی راضی ہو گئے. دوسری چیز فرمایا عقیدہ توحید میں مضبوطی. اب ظاہر سی بات ہے, میں نے شروع میں بتلایا کہ توحید کا ایک بہت بڑا رکن ہے توکل. اب یہ سمجھ لیں, اگر آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا خلاصہ, اس کا لب لباب, اس کا نچوڑ ہے توحید کا, تو توکل ہی ہے. اس لیے کہ اگر
توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر معاملے میں ایک جاننا، ہر طریقے سے اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے آگے نہ جانا۔ غیر کے آگے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر توکل نہیں ہے، فلاں کے پاس آیا ہے۔ تو عقیدہ توحید کے اندر مضبوطی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ گزشتہ جمعے میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، ایک بار پھر سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو درس دیتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، جان لو کہ اگر ساری امت، ساری دنیا کے لوگ، اجتماعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر اس بات پر اکٹھا ہو جائیں کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچے، لم ينفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک، نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا فائدہ جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ دنیا چاہتی ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو، آپ کے پاس وہی ہونا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ عقیدے کی تعلیم دی گئی، توکل کی تعلیم دی گئی۔ آگے فرمایا گیا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور سارے لوگ، ساری دنیا کے لوگ اگر اس بات پر اکٹھا ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے، لم يضرك الا بشيء قد كتب الله عليك، تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ آگے فرمایا رفعت الاقلام، قلمیں اٹھا لی گئی، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی تقدیر کا جو لکھا تھا وہ سب خشک ہو چکا ہے، جو ہونا ہے ہوگا۔ تو یہ دوسری چیز معلوم ہوئی، عقیدہ توحید کے اندر مضبوطی۔ آدمی خالص طور پر جب اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین بھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، کسی اور کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ توکل جب اللہ پر آدمی کرتا ہے تو اس کے ایمان میں ذاتی ہوتی ہے۔ وہ آیت کریم آپ کے سامنے پڑھی گئی شروع میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ فوائد ہیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اس پر توکل کرنے کے، کہ مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دہل جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے ہدایت، کفایت اور وقایت کا ذریعہ ہے توکل۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر اگر انسان توکل کر کے گھر سے نکلے تو اس کو کسی کی گائیڈ کی ضرورت نہیں پڑتی، جس منزل کو وہ نکلا ہے اللہ رب العالمین پہنچا دیتا ہے، کسی کی محتاجگی کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور کسی کے شر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے خوف رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ جب گھر سے نکلو تو اللہ رب العالمین کی پناہ لے لو۔ کیا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مختصر سی دعا ہے، اکثریت کو یاد نہیں ہوگی، لیکن ضرورت اس بات کی یاد کی جائے۔ لوگ سفر میں جاتے ہیں عام طور پہ، گاڑی پر بیٹھ کر کے آپ کو دعا پڑھنا یاد ہے کہ آپ سبحان الذی سخر لنا پڑھیں، لیکن گھر سے نکلتے وقت جو اس سے بھی اہم دعا ہے، جہاں پہ عقیدے کا اظہار ہو رہا ہے، توحید کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ نکل رہے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل رہے ہیں، اپنے سارے معاملات آپ نے اللہ کو سونپنے ہیں، آپ وہاں یہ دعا نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن گاڑی پر بیٹھ رہے ہیں، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ خطرہ آپ کو ہے، لہذا آپ سبحان الذی سخر لنا پڑھ رہے ہیں۔ یہ انسان، ان الانسان خلق ہلوعا، اسی کو کہتے ہیں، جلد باز اور ناشکرا، اپنے فائدے کو دیکھتا ہے جبکہ اس میں بھی اسی کا فائدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور میرا سارا توکل اللہ پر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ عقیدہ لے کر کے اگر آدمی نکلتا ہے تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے جواب دیتے ہیں ہدیتا، ہدایت دے دی گئی اس کو، وکفیتا، اس کے لیے کافی ہو گیا معاملہ، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، ووقیتا، تمام شر سے اور تمام خوف سے اس کو پناہ دے دی گئی، یہ فرشتہ کہتا ہے۔ فتنحى له الشیطان، اس کے پیچھے جو شیطان ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دور بھاگ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ فیقول له شیطان آخر، تو دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے ارے کیا معاملہ ہے، تو نے کیا کیا کہ تیرے ہاتھ سے آدمی نکل گیا؟ ہدایت دے دی گئی
کفایت کر گیا اور بچا لیا گیا. تو یہ شیطان بھی ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں. اس دعا کو اگر اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے آدمی گھر سے نکلے تو اس کے سارے کام بن جاتے ہیں. جس طریقے سے جاتا ہے اللہ رب العالمین اپنی حفاظت میں واپس لے بھی آتا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ تو انسانی زندگی کے اوپر جو توکل کے اثرات ہیں اس طریقے سے نمایاں ہوتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی گھر سے وقت نکلتے وقت دعا پڑھے تو اللہ رب العالمین کی حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے ساری مارا ماری، ساری تگو دو، ساری کوششیں ہماری صرف اور کس کے لیے ہیں؟ پیٹ کے لیے. کسی بھی طریقے سے مال آ جائے، پیسہ آ جائے، روزی چلے، گھر بار چلے، یہ بھی خواہش پوری ہو جائے، وہ بھی خواہش پوری. کتنی خواہشیں ہیں. توکل کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انتظام کر دیتا ہے روزی کا، بھوکا نہیں سلاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ویسے ہی توکل کرو جس طریقے سے اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کا حق ہے. کیسا توکل کرنے کا حق ہے؟ اپنا کام کرنے کے بعد ان کے آگے گر رہے ہیں، ان کے آگے گر رہے ہیں، فلاں کے پاس بھی جا رہے ہیں، فلاں کے پاس بھی جا رہے ہیں، ڈھیکا کے پاس بھی جا رہے ہیں، آخر میں اللہ مالک کہہ کر کے اللہ پر توکل کر رہے ہیں. تو ایسے توکل کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ایسے توکل کی جس طریقے سے توکل کا حق ہے، اسباب اختیار کیا، اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے. اس کام کو کرنے کے بعد، اس کام کو انجام دیتے وقت تو اللہ کے رسول نے فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ رب العالمین تم کو ویسے ہی روزی پہنچائے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. اب اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ان کا تو کوئی بزنس نہیں ہے، ان کی بھی کوئی دکان نہیں ہے، ان کا کوئی اپنا، یا اسی طریقے سے اللہ کی ذات پیٹ بھرنے والا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تغدو خصاما، صبح کو نکلتے ہیں تو پیٹ ہوتا ہے، شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر کے ایک بہت ہی عظیم اصول کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اگر توکل کے معاملے میں اس طرح ہو جاتے ہیں تو اللہ رب زندگی آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا. وہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکل بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ رب العالمین کو توکل کرے، اس پر بھروسہ کرے، اللہ اس پر کافی ہو جاتا ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امری، اللہ رب العالمین اپنے معاملے کو پورا کرنے والا ہے، پورا کر کے ہی چھوڑتا ہے. تو یہ ایک اصول بتلایا گیا کہ ہر معاملے میں تمہارا توکل ایسا ہونا چاہیے جیسے پرندوں کا ہوتا ہے، کھانے کے تعلق سے، روزی کے تعلق سے. اسی طریقے سے ایک آخری چیز، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں، شیطان سے حفاظت کا ذریعہ، آسیب، جادو ٹونا، نظر بد، یا اسی طریقے سے دیگر بیماریاں ہمارا معاشرہ اور سماج جس کی لپیٹ میں ہے، اور ذرا سی بات پر پہ ادھر ادھر کا رخ کرتے ہوئے گلوں کے اندر تعویذ، ہاتھوں میں دھاگے، پیروں میں کڑے، اس طریقے سے ہاتھ میں جس طریقے سے مبتلا ہو گیا ہے، اگر واقعی میں اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والا ہو جائے، توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اعلان کر دیا کا ایسے آدمی کے اوپر کوئی بس ہی نہیں ہے. علی الذین وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں. بتائیے اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے کتنا بھروسہ ہمارا، کتنا توکل اللہ کی ذات پر ہے. بچہ پیدا ہوا تو ٹیکا لگا دیا، ہاتھ میں دھاگا باندھ دیا، زندگی میں شاید توکل کا ویسا حق ادا نہیں کیا جیسے اللہ